أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے، جس کا تمہیں علم تھا تو اس میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان اور مشرکوں سے نہ تھے۔ ترجمہ کنز العرفان، سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہا انتم ہاؤلاء، سن لو تم وہی لوگ ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے۔ اس کے باوجود تم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالی کے فرمانبردار مسلمان بندے تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں۔ اوپر کی آیات میں بیان ہوا کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالی کے فرمانبردار مسلمان بندے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانے نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل پیرا رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔
इस आयत से 3 मसले मालूम हुए। एक, नबी से कुर्ब उनकी इताअत से हासिल होता है, ना कि महज उनकी औलाद होने से। चुनांचे कुनआन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करीब ना हो सका क्योंकि वो काफिर था। 2, मुसलमान ही सच्चे इब्राहिमी है, चुनांचे इसीलिए तमाम इब्राहिमी सुन्नतें इस्लाम में मौजूद हैं, जैसे हज, कुर्बानी, खतना, दाढ़ी वगैरह, ये सब इब्राहिमी सुन्नतें हैं और उन यहूद व नसारा के दीन में नहीं है। तो सिर्फ मुसलमान इब्राहिमी हुए। 3, बुजुर्गों की निस्बत अल्लाह ताला की आला नेमत है, जैसे यहाँ आयत में हक्कानियत की अलामत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही निस्बत और ताल्लुक का बयान फरमाया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।